پچھلے 12 گھنٹے کی اہم ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ سال 2025 کے آخری ویلاگ کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں تو میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا۔ یہ سال جو ہے اختتام پذیر ہو رہا ہے، نیا سال جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے، نئی امیدیں ہیں اور دعائیں ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرے، اس ملک کے اندر جمہوریت جو ہے وہ اپنی جڑیں صحیح طرح مضبوط کر سکے، عوام کی جو رائے ہے وہ جو ہے سنی جائے، عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ملک جو ہے وہ ترقی کرتا رہے، فتح سمیٹتا رہے۔ 2025 ایکچولی اگر اس سال کو اٹھا کے دیکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی فتح اس سے پہلے کبھی نہیں ملی تھی جو بھارت کے خلاف جنگ کے دوران ہمیں ملی، اور اس نے مطلب جس طرح پاکستانیوں کے اندر ایک جوش و خروش پیدا کیا وہ کئی سالوں تک جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، اور اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن کو جس طرح گھٹنے ٹیکنے کے اوپر مجبور کیا گیا، میرے خیال میں اس کی مثال پاکستان کی ماضی کی تاریخ میں کبھی نہیں ملتی۔ سو ہاں البتہ 2025 کے اندر بہت سے شارٹ فالز بھی ہوئے۔ اگر پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کا جمہوری سیٹ اپ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوا ہے، پاکستان کا جو جوڈیشل سیٹ اپ ہے وہ پہلے سے زیادہ کمزور ہوا ہے، بیلنس آف پاور جو ہے وہ ٹلٹ ہو چکا ہے ایک طرف۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے 2025 جو ہے وہ کچھ بہت زیادہ اچھا سال نہیں سمجھا جائے گا۔ دیکھیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک کے حوالے سے اگر آپ اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو مختلف پوائنٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر بیسکلی آپ اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ ہولسم ظاہری بات ہے پکچر اس کے بعد نکلتی ہے کہ ایکچولی وہ ملک کھڑا کدھر ہوا ہے۔ معاشی طور پر اگر دیکھا جائے تو میرے خیال میں اٹس اے میڈیوکر ایئر، نہ کوئی بہت اچھی پرفارمنسز تھی نہ کچھ بہت بری پرفارمنسز تھیں۔ آپ کی اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تقریباً 2.25 لاکھ پوائنٹس کے اوپر آ کے کھڑی ہو گئی، جو آج سے 1 سال پہلے جو ہے اس سے کافی دور تھی۔ معاشی طور پہ جو انویسٹرز ہیں وہ جو کم از کم لوکل انویسٹر ہے وہ سمجھتا ہے کہ جناب صورتحال پہلے سے زیادہ بہتر ہو گئی ہے، لیکن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ہے وہ ابھی بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سرکولر ڈیٹ پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن اسی سال آپ نے پی آئی اے جیسا جو ایک بہت بڑا سفید ہاتھی تھا اس سے آپ جان چھڑانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ تو اس فرنٹ کے اوپر یہ سب کچھ ہوا۔ ہیومن رائٹس کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جھوٹے پرچے جھوٹے مقدمے بنانے کا سلسلہ جو ہے جو پچھلے سال تک جاری تھا وہ اس سال بھی جو ہے وہ ویسے ہی جاری رہا۔ میں چھوٹا سا بس صرف اس کے اوپر میں بات کروں گا، اس کے بعد ہم خبروں کی طرف آئیں گے، لیکن اوور آل میرا خیال میں ابھی بہت کام کرنا باقی ہے، ابھی بہت لمبا سفر ہے ہمارا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب 2025 کا سال جو ہے وہ اگر کم از کم یہ جو جنگ ہے اگر آپ اس کو نکال دیں تو اس کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ بریلینٹ قسم کا سال جو ہے وہ ثابت ہوا۔ بہت سی شارٹ فالس تھی ہماری مختلف جگہوں پہ اور وہ کوشش کرنی چاہیے کہ 2026 کے اندر جو ہے ہم اسے کمپلیٹ کر لیں۔ 2025 ہمارے یوٹیوب چینل کے لیے بڑا خوشائند جو ہے وہ ثابت ہوا، خاص طور پہ جو وار تھی، وار کے اندر جس طرح آپ لوگوں نے ہمیں سراہا، دیکھا اور ہمیں فالو کیا، سپورٹ کیا، اور میرے خیال میں جس طرح ہم نے نمبر آف سبسکرائبرز جس طرح ہم نے گین کیے، ایک اندازے کے مطابق ہم نے صرف وار کے دوران ایک آئیڈیا ہم لوگ نکال رہے تھے، تقریباً 6.5 لاکھ سبسکرائبرز جو ہے وہ ہم نے اس عرصے کے اندر جو ہے ہم نے گین کیے۔ یہ آپ کا ٹرسٹ تھا، یہ آپ کا پیار تھا، یہ آپ کی محبت تھی، جس کا میں تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ میں ماضی میں بھی اس کے لیے شکریہ ادا کر چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر سے اس سپورٹ کے لیے بہت بہت شکریہ، کیونکہ ایسے موقع کے اوپر جب کوئی اتنے کرٹیکل سچویشن آتی ہے تو کوئی ایسا جرنلسٹ جس کو سب سے زیادہ پسند کیا جائے، جسے سب سے زیادہ دیکھا جائے، یہ ایک سب سے بڑا تمغہ میرے خیال میں میرے لیے یہ ہے۔ ایون دو اس سال 2025 میں مجھے تمغہ امتیاز بھی دیا گیا حکومت پاکستان کی جانب سے، لیکن اس کی اپنی عزت ہے، اس کی اپنا احترام ہے، لیکن جس طرح لوگوں کا پیار، ان کی محبت، ان کا ٹرسٹ، کریڈیبلٹی ان کی طرف سے جو مجھے ملی، میرے خیال میں میرے لیے سب سے بڑا تمغہ ایکچولی وہ ہے، لوگوں کا پیار اور ٹرسٹ۔ سو امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہمارے ملک کے لیے آنے والا سال جو ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہوگا، اور جہاں پہ ہماری شارٹ فالز رہیں 2025 کے اندر، ہم اللہ کرے کہ ان کو آنے والے سال کے اندر جو ہے وہ ہم پورا کر سکیں۔ اچھا جی، خبروں کی طرف اب آتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے آج ایک سٹوری دی ہے جناب، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض کے وکیل میاں علی اشفاق نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کے موکل جو ہے وہ سابق وزیر اعظم اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ مقدمے میں سرکاری گواہ یا وعدہ معاف گواہ جو ہے وہ نہیں بن رہے، یہ انہوں نے یہ کلیم کیا ہے۔ انہوں نے کیٹیگورکلی ان تمام خبروں کے حوالے سے یہ ڈینائل دیا ہے کہ جناب چند وزیروں کی جانب سے یا فیصل واڈا صاحب کی جانب سے جس طرح یہ کہا گیا کہ جناب جنرل فیض بھی جو ہیں وہ وعدہ معاف گواہ بن سکتے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف، اور اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کی مشکلات جو ہیں وہ کافی بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے تھوڑے سے اپنے کبوتر اڑائے، ہم نے کہا ذرا اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پتہ کی جائیں۔ تو اس کی ڈیٹیل جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ یہ ہے کہ ایکچولی پروسیکیوشن یہ کہہ رہی ہے
خاص طور پہ 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے کہ جنرل فیض کو ایکچولی وعدہ معاف گواہ بنانے کا معاملہ جو ہے وہ زیر غور ہی نہیں ہے. نہ ان سے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ گواہی جو ہے وہ لی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے خلاف, اور نہ فی الحال کم از کم ڈائریکشن اس طرف جاری ہے. استغاثہ کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس, پروسیکیوشن کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے اس سلسلے میں اتنا ٹھوس مواد موجود ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ویسی پرابلم کے اندر لے آئے گا. اب ظاہری بات ہے, اوبیسلی اٹس اے لیگل میٹر, وہ تو جب آگے چلے گا تو پھر پتہ لگے گا کہ ایکچولی معاملہ کتنا سیریس ہے یا کتنا نہیں ہے. لیکن فی الحال جو ہے وہ یہی کلیم کیا جا رہا ہے کہ جناب ان کی نہ گواہی مانگی گئی ہے نہ اس کی ضرورت ہے, بلکہ دیگر شواہد جو ہیں وہ کافی ہیں عمران خان صاحب کو اس معاملے کے اندر سزا دلوانے کے لیے. لیکن اوبیسلی دس از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم, اور اس کے بعد جو ہے وہ پتہ لگے گا. البتہ اس میں خبر جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جناب وزیر دفاع خواجہ آصف, وزیر اطلاع اللہ تارڑ متعدد بار یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ پرتشدد واقعہ جو ہے وہ عمران خان اور سابق DGI کے درمیان ایک مربوط منصوبے کا نتیجہ ہے. تاہم ان دعووں کے باوجود فوج کے میڈیا ونگ ISPR نے تاحال اپنی کسی بریفنگ میں یہ نہیں کہا کہ عمران خان اور فیض حمید کے درمیان ایسا کوئی گٹھ جوڑ جو ہے وہ موجود تھا. اس کے اوپر ایکچولی میں نے تھوڑی سی اور ڈیٹیلز بھی پتہ کی کہ وہ جو ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی جب سابق DGI جنرل فیض کو جب سزا دی گئی تھی, تو اس کا بہت سے لوگوں نے ایکچولی مطلب یہ نکالا تھا کہ جناب اس کا مطلب جو ہے وہ ایکچولی یہ ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے معاملہ جو ہے اس طرف جا رہے ہیں, انڈیکیشنز یہی تھی. تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ نہیں, اس کا تعلق ایکچولی اس کے ساتھ نہیں ہے, بلکہ پری 9 میں جو مختلف پلاننگز ہوتی رہیں, جو پورا ایک ٹینیور چلا جس میں عمران خان صاحب مختلف تقاریر کرتے رہے یا مختلف پوزیشنز لیتے رہے, وہ بیسکلی ضرور ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کیا عمران خان صاحب اور جنرل فیض جو ہے وہ آپس میں مل کے سارے معاملے کے اوپر کام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے. تو یہ جنرل فیض کے حوالے سے جو ہے وہ یہ اپڈیٹ تھی, ہم نے سوچا یہ آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کر دی جائے. اس کے علاوہ بھی تھوڑی دیر پہلے جس طرح میں جنگ کی بات کر رہا تھا, جنگ کے بعد اوبیسلی جو سب سے بڑا وکٹم رہا اس سارے معاملے کے بعد وہ میرے خیال میں ہمارے کھیل کا میدان رہا, کرکٹ کا میدان رہا, جہاں پہ ایکچولی بھارتی کھلاڑیوں نے جو ہے وہ پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملانا بند کر دیا. بچکانہ قسم کی حرکت تھی, بچوں والی حرکت تھی, اور انہوں نے اس کو جو ہے صرف یہ نہیں کہ صرف مردانہ ٹیم کے اندر اس چیز کو رکھا, بلکہ زنانہ ٹیم, انڈر 19 ٹیم اور اس طرح دیگر جگہوں کے اوپر بھی جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ جی ہم ہاتھ نہیں ملائیں گے. بچکانہ قسم کی بات تھی. لیکن اس کے بعد آج جا کے سال کے آخری دن جب ایکچولی ہم اگلے سال کے اندر انٹر ہونے لگے ہیں, تو خالدہ ضیاء صاحبہ جو بنگلہ دیش کی سابقہ وزیر اعظم ہے, وہ وفات پا چکی ہیں. ان کی آخری رسومات جو بنگلہ دیش میں ادا کی جا رہی ہیں, تو وہاں پہ پاکستان کی جانب سے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق جو ہے وہ بنگلہ دیش میں موجود تھے ان رسومات کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی وہاں پہ آئے ہوئے تھے ان جو آخری ریچولز ہیں ان کو اٹینڈ کرنے کے لیے. تو وہاں پہ جے شنکر جو ہیں وہ آئے ہیں اور آ کے سردار ایاز صادق صاحب سے انہوں نے مصافحہ کیا. یہ تصویر آپ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے, یہ بہت بڑا شفٹ ہے, کیونکہ انڈین پالیسی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے. اب آئی ڈونٹ نو, اوبیسلی ذہن میں رکھیے گا کہ اس قسم کے جب جیسچرز ہوتے ہیں تو سیاستدان یا ڈپلومیٹس ہمیشہ اس بات کو نظر میں رکھتے ہیں کہ وہ کوئی بھی بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی جیسچر دے رہے ہیں یا کوئی مصافحہ کر رہے ہیں, گلے لگا رہے ہیں, ہاتھ پکڑ رہے ہیں یا واک کر رہے ہیں کسی کے ساتھ, دے نو ویئر آر دا کیمراز, دے نو اٹ ویری ویل, دے نو اٹ ویری ویل. یہ ہم لوگوں کی طرح, عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتا کہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا کتنوں تصویر کھینچی جا رہی ہے, لیکن ان لوگوں کو پوری طرح آئیڈیا ہوتا ہے. تو اگر یہ جیسچر جب جے شنکر نے جا کے سردار ایاز صادق صاحب سے ہاتھ ملایا ہوگا نا, تو ان کو ہی نوز اٹ ویری ویل کہ یہاں پہ کیمرہ بھی موجود ہے اور یہاں پہ تصویر کھنچے گی. جب تصویر کھنچے گی اور یہ جب باہر جائے گی تو پوری دنیا کے اندر ایک دم جو ہے وہ سرکولیٹ کرنا شروع کرے گی. تو کیا اس کو ایک سال 2025 کے آخری دن جو ہے اسے ایک میسج آف پیس کنسیڈر کیا جائے کہ جو بھارت کی جانب سے آیا ہے. اور دوسری بات اس کی سگنیفیکنس ایک اور بات کی بہت ہے. میں ایکچولی اس وقت جب ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی تک ارنب گوسوامی کا شو جو ہے آن ایئر نہیں آیا. تو میں نے اپنی ٹیم سے کہا ہے ذرا ایک دفعہ انڈین چینلز کو جو ہے وہ آج ضرور دیکھیے گا, کیونکہ وہاں پہ مرچ مسالے لگے ہوں گے, وہاں پہ آگ لگی ہوگی, اور جہاں آگ لگی ہوگی وہ میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن آج بہت تکلیف میں ہوں گے سب کے سب, کیونکہ آبویسلی ان کا منجن جو ہے وہ پاکستان دشمنی کے اوپر بکتا ہے. تو اگر ان کا وزیر خارجہ آ کے پاکستانی اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی سے جا کے ہاتھ میں لا لے تو ہوتے تھے, مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا گئی بہنس پانی میں, دا بفلو ہیز گون ان سائڈ آف دا واٹر, مطلب یہ والی صورتحال جو ہے وہ ہو جانی ہے کہ ہم نے بیچنا کیا ہے اب. تو اور دوسری بات یہ ایک اور جو بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ بنگلہ دیش کے اندر ہو رہا ہے. اب بنگلہ دیش جو ہے وہ بڑا تبدیل شدہ بنگلہ دیش ہے, کیونکہ حسینہ واجد کی حکومت ختم ہونے کے بعد
اور اس کے بعد ایک انٹرم گورنمنٹ آنے کے بعد انڈیا کا وہاں پہ جو انڈیا کی جو دکان کھلی ہوئی تھی بنگلہ دیش میں وہ بند ہو گئی ہے، وہ فرنچائز جو ہے وہ بند ہو گئی ہے. تو اس کے بعد کیا ان کو بھی اس بات کا آئیڈیا ہو گیا ہے کہ ہمیں ایکچولی پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات کو ریزالو کرنا جو ہے بہت ضروری ہے، اور اس موقع کے اوپر جب ہم خود بنگلہ دیش کے اندر موجود ہیں تو اٹس بیٹر کہ ہم اپنا ہاتھ جو ہے وہ پاکستان کی طرف بڑھائیں. سو ہم تو کبھی بھی جنگ کے حامی تھے ہی نہیں. ہم نے پاکستان نے ہمیشہ اپنا دفاع کیا ہے، لیکن اگر جنگ تھوپی جائے گی تو پھر دانت ٹوٹیں گے، پھر دانت ٹوٹیں گے، ہڈیاں ٹوٹیں گی، جہاز گریں گے، سب کچھ ہوگا. تو یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے. بہتر ہے کہ آپ کے اس پڑوسی کو جو ہے کچھ ہوش کے ناخن اس نے لے لیے ہیں، اس کو عقل آ گئی ہے. اللہ کرے کہ 2026 جو ہے وہ پرسکون رہے. لیکن مجھے اپنے پڑوسیوں کے اوپر کچھ ڈاؤٹس ہی ہیں، کیونکہ جس طرح یہاں پہ جب 2025 کے اندر الیکشنز ہونے والے تھے تو اس سے پہلے جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے یہ حرکت کی گئی تھی. اسی طرح آنے والے سال کے پہلے 6 ماہ کے اندر بھی جو ہے وہ انڈیا کے اندر مختلف اسٹیٹ الیکشنز آ رہے ہیں. تو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ایکچولی اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ کیا کرتا ہے. سو لیٹس سی کہ 2026 جو ہے وہ پہلے سے زیادہ پیسفل ثابت ہو. بنگلہ دیش کی جو پہلی خاتون وزیر اعظم تھی خالدہ ضیاء صاحبہ، ان کا نماز جنازہ جو ہے ان کی ادا کر دی گئی ڈھاکہ میں، بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے میاں مانک ایونیو کے اندر جو ہے وہ یہ ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی. بہت بڑا کراؤڈ جو ہے وہ وہاں پہ آیا ہوا تھا. خالدہ ضیاء صاحبہ کو جو ہے وہ پرو پاکستانی ایک پولیٹیشین سمجھا جاتا تھا، اور ان کی جو افیلیشنز تھیں وہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ دوستی بڑھانے میں، تعلقات بڑھانے کی طرف تھی. جبکہ حسینہ واجد جو ہے وہ ہمیشہ ایک پرو انڈین پولیٹیشین کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کی جاتی تھی. تو یہ بہت بڑا لاس ہے خالدہ ضیاء صاحبہ کا. لیکن آبویسلی دیر آر ادر پیپل، اب ان کے صاحبزادے بھی جو ہے وہاں پہ آ چکے ہیں. سو لیٹس سی پالیٹکس وہاں پہ جو ہے وہ کیا شیپ اپ کرتی ہے. جہاں پہ مسافروں کی بات ہو رہی ہے تو وہیں پہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں کے باہر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب اور بیرسٹر گوہر ان کا ایک مسافرہ ہوا، یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. میرے لیے انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ جیسی اس کی ویڈیو میرے سامنے آئی تو میں نے جب اس کا لنک کھول کے دیکھا تو میں نے کہا ذرا میں سب سے پہلے دیکھنا چاہوں گا کہ نیچے کامنٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے کیا آ رہے ہیں. تو وہی گالم گلوچ اور وہ سب کچھ جو ہے وہ کئی لوگوں نے جو ہے وہ کیا ہوا تھا کہ کس طرح ہاتھ ملا سکتے ہیں اور آپ کس طرح کر سکتے ہیں، یہ کس طرح وہ کس طرح ہو سکتا ہے. میرے بھائی جنگ لڑنے والے دو پڑوسی اگر آپس میں ہاتھ ملا سکتے ہیں تو یہ تو سب پاکستانی ہیں. آپس میں ٹھیک ہے اختلاف ہے، میرے خیال میں پاکستان کے حوالے سے میں نے کیا آپ کو بتایا 2025 کا جو ہے وہ سال کیسا رہا، لیکن پھر بھی میرے خیال میں ہاتھ ملانے میں کوئی بری بات نہیں، کیونکہ مذاکرات ہوں گے تبھی معاملات ریزالو ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. سو ان چیزوں کو ایکچولی ڈیگریڈ کرنا میرے خیال میں یہ تھوڑا سا جائز نہیں ہے. اس کے علاوہ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے جو ہے وہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں شرکت کی. اس میں انہوں نے کہا جی 12 جنوری کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے، تحریک انصاف مذاکرات کے لیے سنجیدہ تجاویز لے کر اسپیکر اسمبلی کے دفتر آ جائیں. فواد چودھری اور عمران اسماعیل سمیت دیگر پی ٹی آئی کے پرانے لوگوں سے بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے پاس مینڈیٹ ہونا چاہیے. عمران خان نے سیاسی اختیارات محمود خان اچک ظہیر کو دیے ہیں، لیکن علیمہ خان کہتی ہیں جو مذاکرات کی بات کرے گا اس کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک دم مجھے یاد آیا کہ عمران اسماعیل صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی وہیں پہ مجھے آج یہ انویٹیشن آیا ہے کہ اگلے ہفتے 7 تاریخ کو دوپہر 1 بجے اسلام آباد کے اندر جو ہے نیشنل ڈائلاگ کمیٹی جو فواد چودھری صاحب، عمران اسماعیل صاحب، ان لوگوں کی جو بنی ہوئی ہے، انہوں نے جناب ایک ایونٹ رکھا ہے اور اس کے اندر صحافیوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا گیا، جس میں میں بھی شامل ہوں. مجھے نہیں لگتا میں اٹینڈ کر پاؤں گا کیونکہ وہ اسلام آباد میں ہے اور شاید میں ویسی چھٹیوں میں جا رہا ہوں. تو یہ ایونٹ جو ہے یہ اگلے ہفتے انہوں نے پلان اپ کیا ہوا ہے، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا نکلتا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب سینٹ اور قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن اتحاد کی جانب سے لیڈر آف دا اپوزیشنز جو نامنیٹ کیے گئے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب قومی اسمبلی کے لیے، ان کے حوالے سے جو ہے اور علامہ راجہ ناصر عباس ان کے ناموں کے حوالے سے جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ موسٹ پرابلی حکومت جو ہے انہیں ایکسیپٹ کرنے جا رہی ہے اور ان کو یہ ڈیزگنیشنز جو ہے وہ دے دیے جائیں گے. میرے خیال میں پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا، ان نیسیسری بلا وجہ ایک ڈیلے کیا گیا. اپوزیشن لیڈرز کی سیٹ جو ہے وہ خالی نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ یہ سیٹیں جو ہیں وہ ہمیشہ فل ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام لوگ، یہ پرائم منسٹر، اسپیکر آف دا اسمبلی، اپوزیشن، یہ تمام وہ عہدے ہیں کہ ان کا وہاں پہ بیٹھے ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ڈیموکریسی جو ہے وہ جیسی بھی ہے کم از کم فنکشن تو کرے، وہ سیٹیں کم از کم خالی تو نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ مریم ریاض بھٹو صاحبہ جو بشرا بی بی کی بہن ہے، انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی پارٹی کو ایک واضح حکمت عملی دینی چاہیے، بس اب بہت ہو چکا. خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات کی قیادت اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر کریں گے، لہٰذا انہیں عمل آگے بڑھانے دیا جائے. لیکن اگر عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات کی فوری اجازت نہ دی جائے تو اڈیالہ کی طرف احتجاجی ریلی کی کال دی جائے. پنجاب پولیس جو کچھ کر رہی ہے وہ غیر قانونی ہے، پولیس کو قانون توڑنے کا کوئی حق نہیں ہے. جاگو جاگو پاکستان.
تو یہ انہوں نے بیان دیا ہے. اس کے علاوہ ایک نئی کنٹروورسی جہاں پہ اتنے اختلافات آپس میں بڑھ رہے ہیں تو وہیں پہ ایک نئی کنٹروورسی سامنے آئی ہے. شفیع اللہ جان صاحب جو ترجمان ہے پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت کے, انہوں نے ایک میڈیا گفتگو کی اور اس کے اندر ایک کامنٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے جو کہ اس وقت ہدف تنقید بنا ہوا ہے. عظمہ بخاری صاحبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی عظمہ بخاری سیاسی خانہ بدوش ہیں, وہ پختونوں کے بارے میں جنگلی جیسے القابات استعمال کرتی ہیں, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ انہیں جنگلی بہت پسند ہیں, وہ ہمیں پہلے بتاتی تو ہم ان کے لیے 3-4 جنگلی لوگوں کا بندوبست کر لیتے, ان کی خواہش بھی پوری ہو جاتی. عظمہ بخاری کا خاوند بھی فارم 47 پر جیتا ہوا ہے, ان لوگوں کو بھرتی کیا گیا ہے. اچھا, یہ دوسری دفعہ ہے کہ شفیع اللہ جان صاحب نے جو ہے نا وہ اس طرح کا ایک لوز کامنٹ کیا ہے. اس سے پہلے انہوں نے چکری انٹرچینج کے باہر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب کے حوالے سے نام لیتے ہوئے جو ہے بڑا ایک لوز کامنٹ کیا تھا. اس کے بعد اگلے دن نہیں سوری 2-3 دن کے بعد منڈے والی یہ جو پیر کا دن گزرا ہے, اس میں وہ میرے پروگرام میں آئے تھے اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنے الفاظ پہ ذرا دھیان دیجیے, تو انہوں نے اپنے الفاظ واپس لے لیے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں. اور اس کے 48 گھنٹے کے اندر ہی گوز آن اینڈ ڈز این ادر پریس کانفرنس اور عظمہ بخاری صاحبہ سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جی 3-4 جنگلی جو ہے ہم آپ کو بھجوا دیتے. دیکھیے عظمہ بخاری صاحبہ سے میرے بہت اختلافات ہیں. میرا خیال میں عظمہ بخاری صاحبہ جو ان الیکشن سے پہلے تھیں اور اب جو ان الیکشنز کے بعد ہیں بالکل 2 مختلف خواتین بن چکی ہوئی ہیں. بالکل میں ایز اے میٹر آف فیکٹ میرا خیال میں شاید مسلم لیگ نون کی موجودہ سیٹ اپ میں سے میرا سب سے زیادہ اگر کسی خاتون سے یا کسی عہدیدار سے اختلاف ہے تو وہ شاید عظمہ بخاری صاحب ہے. بٹ یہ جو کامنٹ تھا یہ کسی بھی خاتون کے لیے جائز نہیں تھا, اسے کسی طور پہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. میں شفیع اللہ جان صاحب سے ابھی اتوار والے دن میری ملاقات ہوئی تھی جب وہ لاہور میں تھے, اور جب میری سہیل افریدی صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو شفیع اللہ جان صاحب وہیں پہ موجود تھے اور ہماری بڑی اچھی آپس میں میری ملاقات ہوئی. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ جب آپ کوئی بھی تنقید تمیز کے دائرے کے اندر کر سکتے ہیں تو اس کو ضرورت کیا ہے کہ آپ نے ولگیرٹی کو ہاتھ لگانا ہے. کیا ضرورت ہے؟ کیا اس کے بغیر منجن نہیں بکتا؟ وہ آپ کا ایک لونڈا لپاڑا باہر بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر, اس کی بھی یہی گندی عادت ہے کہ وہ بلا وجہ کی ولگیرٹی کے چھینٹے مارتا ہے چیزوں کے بیچ میں. گندی عادت ہے نا, زبان گندی, ذہنیت گندی, آنکھ گندی, تو اس کی عادت ہے کہ وہ ولگیرٹی کے چھینٹے مارتا ہے اپنے ہر جملوں کے اندر. آپ کو اس بات کا آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وین یو آر ڈوئنگ دس آپ شاید اس کے اندر اگر لیٹس سے ایک قطرہ ڈال رہے ہیں نا ایک چیز کے اندر, یہ لیٹس سے یہ چائے کا کپ ہے, اس کے اندر آپ یہ گفتگو کر کے اس کے اندر ایک قطرہ ڈالیں گے یہ جنگلی والی بات کہہ کے, آپ کا جو سپورٹر ووٹر آئے گا نا اس نے اس کے اندر پورا کا پورا کپ ڈال دینا. اس نے کہنا ہے کہ جب ہمارا لیڈر اس قسم کی بات کر سکتا ہے تو ہم اس کے بعد جو ہے وہ کیا کیا نہیں کہہ سکتے کسی خاتون کے بارے میں, آپ کی سوچ سے باہر ہے. سو آپ کا کوئی بھی اختلاف ہو آپ کو اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ ایک خاتون کے اوپر کامنٹ کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ جی ہم آپ کے لیے 3-4 جنگلی بھیج دیتے. آئی ایم سوری اگین آئی ایم سیئنگ دس کہ میرے بہت سے اختلافات ہیں عظمہ بخاری صاحبہ سے, میں بالکل ایڈمٹ کر رہا ہوں اس بات کو, لیکن میری